أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین۔ سورۃ الحجر مکی سورت ہے۔ ہجر علاقے کا نام ہے اور یہاں قوم سمود آباد تھی جن کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ تو اس صورت میں آیت نمبر 80 میں ذکر آئے گا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا۔ ہجر علاقے کا نام ہے جہاں قوم سمود رہتی تھی جن کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ مکی صورت ہے۔ الف لام را حروف مقطعات جو شرطوں کے شروع میں الگ الگ مقطعات الگ الگ جو لکھے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں۔ تلکا آیات الکتاب، یہ آیات ہیں الکتاب کتاب کی، وقرآن مبین اور قرآن مبین کی، ٹھیک ہے جی۔ جو آیات آ رہی ہیں یہ کتاب یعنی قرآن مجید ایک معنی ہے کتاب اور قرآن مجید، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں ربما، بہت دفعہ، یودو آرزو کریں گے، الذین وہ لوگ، کفروا جو کافر ہوئے، لو کانوا مسلمین کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ مکی صورت مطلب کہ مکے کے اندر مسلمان مغلوب تھے یا غالب تھے؟ مغلوب تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کفار پر، ان مکہ والوں پر، ان انکار کرنے والوں پر ایسا وقت آئے گا، آج تم اسلام لا رہے ہو نا، کہ تم پر ظلم کر رہے ہیں، یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ آج تم مغلوب ہو، تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تم اسلام لائیں گے، لیکن ایسا وقت بھی آئے گا یہ خواہش کریں گے کون؟ کافر لوگ، کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ کیا مانا؟ ایک تو دنیا کے اندر جب بدر میں شکست ہوئی، غزوہ خیبر میں شکست ہوئی، مکہ فتح ہوا، مال غنیمت، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، یہ عزت بھی ملتی۔ پتہ کیا ہے؟ عزت ہے نا، یہ عزت بھی ملتی اور مال غنیمت بھی ملتا، ایک معنی۔ دوسرا معنی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن، کئی ایک حدیث میں بیان کر دیتا ہوں، جب گنہگار مسلمان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو کافر کہیں گے تم مسلمان نہیں تھے، تم کیوں آئے؟ تو وہ کہیں گے ہمارے کوئی گناہ تھے، ان کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ جب وہ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے جلال میں آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال لیں گے۔ جب وہ نکل رہے ہوں گے تو یہ کہیں گے ہم بھی مسلمین، المسلمین نہیں ہے، مسلمین، ہم بھی کسی طرح کے مسلمان ہوتے، کوئی لولے لنگڑے ہوتے، گنہگار مسلمان ہوتے، ہم بھی آج جہنم سے نکالے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ دنیا میں جب فتوحات ہوں گی اس وقت یہ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، مال غنیمت بھی ملتا اور فتح کیا ہے؟ عزت بھی ملتی۔ اس سے بڑی بات جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے گنہگار مسلمانوں کو نکالے گا تو یہ پھر کافر خواہش کریں گے کاش ہم بھی کسی طریقے کے مسلمان ہوتے، کسی طریقے کے، اعلیٰ نہیں، متوسط نہیں، کوئی ادنا سے تھوڑے کوئی لولے لنگڑے ہوتے، مسلمین، المسلمین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں ذرہم، ان کو چھوڑ دو، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام انہیں چھوڑ دو، یاکلو وہ کھائیں، وَیَتَمَتَّعُوا اور فائدہ اٹھائیں،
ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ان کا کام کیا ہے؟ عیش کرو. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا. 2-4 دن کی زندگی ہے جی، مزے اڑاؤ. کیا کرنا ہے اللہ اللہ تو کیا کرنا ہے لیلا لیلا. تو ان کو چھوڑ دیں. یہ کیا کریں؟ کھائیں پیئیں اور فائدہ اٹھائیں. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. یہ فائدہ اٹھا لیں، آخر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. ہم پڑھ کے ہیں پیچھے پچھلے سورت میں، سورت ابراہیم میں پڑھ کے ہیں. وَيُلْهِهِمْ. اور غفلت میں رکھے انہیں العمل. امید، یہ امیدیں باندھی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے انسان چل رہا ہے. موت آ گئی، امیدیں دری رہ گئیں، اور غفلت میں رکھا ان کو. غفلت سے مراد کیا ہے؟ توبہ کی توفیق نہیں ہو سکی. رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر سکے. آخر کار موت کی آغوش میں آ گئے. تو کس چیز نے ان کو غفلت میں رکھا؟ امیدوں نے. فسوف یعلمون. پھر جلد وہ جان لیں گے. کس چیز کو جان لیں گے؟ اپنے انجام کو جان لیں گے. اپنے انجام کو ان قریب یہ پالیں گے. ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے. وما اہلکنا. اور نہیں ہلاک کیا ہم نے من قریۃ کسی بستی کو الا مگر والہا اس کے لیے کتاب ایک لکھا ہوا معلوم وقت مقرر ہے. دیکھیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نبیوں کی بات کو نہیں مانتے، میری توحید کو نہیں مانتے، ان کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو. یہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. لیکن یہ جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں ان کا ایک وقت لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حجت تمام کرتے ہیں. نبی کا آنا حجت، قرآن حجت، بتانے والے حجت، سمجھانے والے حجت. اب اللہ مہلت دے رہا ہے، یہ اس کی ایک حکمت ہے. اس کی ایک حکمت ہے. وہ نہیں پکڑ رہا، بھی چھوڑ رہا ہے. لیکن یہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے کچھ پوچھ گچھ نہیں کرے گا، نہیں، بلکہ وہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. جلدی آئیں یا دیر سے آئیں، یہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. وہ لوگ، وہ بستیاں، ٹھیک ہے نہیں، ان کا تباہ ہونا، ان کا برباد ہونا لکھا ہوا ہے ہمارے ہاں. ان کا بربادی کا وقت ہمارے ہاں مقرر ہے. ما تسبقو. نہیں آگے بڑھ سکتی من امتن کوئی امت اجلہا اپنے وقت سے. جو اللہ نے وقت لکھا ہے پکڑنے کا، اس سے کوئی آگے نہیں. وما یستاخرون. نہ کوئی پیچھے. اس کی پکڑ میں آئیں گے، اس کی گرفت میں آئیں گے. وقالوا. اور کہنے لگے کون؟ کفار. یا ایھا الذی. اے وہ شخص نزل اتارا جس پر نازل کیا گیا، نزل اتارا گیا علیہ اس پر الذکر قرآن مجید. ٹھیک ہے نا، یہ مانا قرآن مجید ہے، لیکن الذکر الف لام میم آگے جو چیز آپ پر نازل ہوئی. قرآن بھی آپ پر نازل ہوا، حدیث بھی، یہ بھی وہی ہے. تو دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں. وہ کہنے لگے جی کیا ماننا؟ بس یہ ہے جی، یہ وہ شخص ہے جس پر ذکر قرآن نازل ہوا. انکا بے شک تو لمجنون دیوانہ ہے. تو کیا ہے؟ صرف وہ کہتے نہیں تھے، پھیلاتے بھی تھے، لوگوں کو تک پہنچاتے تھے. اگر کوئی دور سے آ گیا مکے میں، کہتے تھے اس کے قریب نہیں جانا، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے. آپ سب سے زیادہ عقل مند تھے. یہ زماد ازدی مسلم شریف کے اندر واقعہ موجود ہے. یہ یمن سے آیا تھا. یہ دم جھاڑ یا اس طرح کے کچھ منتر جانتا تھا. جب یہ مکے میں آیا، ازد قبیلے کا ہے، صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے. مکے والے گئے، انہوں نے کہا زماد یہ دیوانہ ہے، اس کے پاس نہیں جانا. انہوں نے بندے مقرر کر رکھے تھے، پہلے اسی کانوں میں بات ڈال دو. کسی کے کانوں میں روئیاں ڈلوا دیتے تھے اور کسی کو یہ باتیں بھر دیتے. تو زماد ازدی ہو گیا. اس نے کہا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو میں بھی کچھ نہ کچھ جانتا ہوں، میرے پاس بھی. ہاں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. بھائی میں نے سنا ہے اگر کوئی ہے اسیب وغیرہ، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو میں علاج کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
खामोशी से खुतबा मसनूना जो हम निकाह में पढ़ते हैं या खुतबों में पढ़ते हैं, आपने वो सुनाया। उसने कहा जी दूसरी मर्तबा सुनाया। आपने दूसरी मर्तबा सुनाया। उसका कहा कि तीसरी मर्तबा सुनाया। आपने तीसरी मर्तबा सुनाया। कहा हाथ आगे बढ़ा, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। जो आए थे इलाज करने वाले, वो अपना इलाज करवा के गए। तो ये इनकी बातें थी। वमा हुआ बेकौल शायरिन, मेरे नबी शायर नहीं थे। भला बेकौल काहिन, काहिन नहीं थे, जादूगर नहीं थे, दीवाना नहीं थे। तो बहरहाल वकालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, ये जो कह रहे हैं ना, असल में इन्होंने मानना नहीं है। फिर देखें जी, अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबी व कुरान मुबीन, ये आयात हैं मुकम्मल किताब की और कुरान मजीद की, कुरान मुबीन की। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, वो लोग जिन्होंने राह कुफ्र इख्तियार कर रखी है, बसा औकात आरजू करेंगे काश वो मुसलमान होते। ठीक है, दोनों बातें मैंने बता दी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दरहुम याकुलू व यतमत्ताऊ, आप इन्हें छोड़ दें, ये खाएं और फायदा उठाएं। वयुल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमून, और उम्मीदें उनको गाफिल किए रहें, बस अनकरीब वो जान लेंगे अपने इंजाम को। वमा अहलकना मिन करियतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम, हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर उसके लिए एक लिखा हुआ वक्त मुकर्रर था, यानी अल्लाह की मोहलत थी। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्ताखिरून, कोई गिरोह भी अपने मुकर्रर वक्त से न आगे बढ़ सकता है न पीछे रह सकता है। ठीक है ना, ये तो हो गया उम्मत का। अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी बता दिया, फइज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून अन्हु साअतन वला यस्तक़दिमून, जब वक्त आ जाता है तो हम न तकदीम करते हैं, न पहले न बाद में। वो फरिश्ता मुकर्ररा वक्त जो अल्लाह ने लिखा है, जो अल्लाह के यहां है, तो उसी वक्त पे वो आके क्या करता है, रूह कब्ज करता है। वकालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून, और उन्होंने कहा कि ऐ वो शख्स कि जिस पर कुरान नाज़िल किया गया है, तू तो बिल्कुल दीवाना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।